کھانا کھلانے کی جب نبی ترغیب دے رہے تھے مکہ میں, بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو سمجھیں. مکہ میں قرآن اتر رہا تھا, بار بار کھانا کھلاتے ہیں. کھانے سے مراد سمجھ گئے کھانا نہیں ہے, ان کی حاجتوں کو پورا کرنا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی اس زمانے میں علاج معالجے کی صنعت, اس فیلڈ نے تو ترقی ویسے بھی اتنی نہیں کی تھی نا, ڈاکٹر حکیم ہوتے ہی نہیں تھے, بہت کم ہوتے تھے, تو زیادہ فوکس, اور ضرورت بھی کھانے کی تھی لوگوں کو, تو اس لیے زیادہ فوکس کھانے کو اس بیس پہ بھی کیا گیا ہے. تو مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا بار 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 بار, سورہ بلد دیکھیں آپ, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, ایسے دن کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہو, یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ, ایسے یتیم کو کھلاؤ جو قرابت دار ہو, ایسے مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہو. اس گھاٹی سے تمہیں گزرنا پڑے گا, اس کو قرآن نے گھاٹی کہا, اس مشکل راستے سے تمہیں گزرنا پڑے گا. تو بہت ترغیبیں سورہ یاسین میں بھی. تو مشرکین نے آ کے طنز کیا کہ آپ اتنا کھانا کھلانا کر رہے ہو, غریبوں کا خیال. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, اللہ چاہے تو ان کو خود کیوں نہیں کھلا دیتا, اللہ نے پھر غریب پیدا کیوں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترغیب صرف مسلمانوں کو نہیں تھی, یہ کس کو تھی بولو, کافروں کو بھی تھی. ورنہ جب مشرکین نے یہ اعتراض نقل کیا, اور قرآن نے بھی مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا تو قرآن نے ان کی ورڈنگ کو بھی قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا. اگر یہ حکم مشرکین کو نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے کہو ہم تمہیں کب کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ, ہم تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, ہم جانے مسلمان جانے, تمہیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن قرآن نے یہ جواب نہیں دیا. یہ اس کی علامت تھی کہ قرآن ان کو بھی ترغیب دے رہا ہے. کیوں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم ایمان کے بغیر عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں قرآن ان کو بھی کیا کر رہا ہے, ترغیب دے رہا ہے. اس پوائنٹ کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں. اصل میں قرآن جو ان کو ترغیب دے رہا ہے یہ وہ ساتھ ساتھ ایمان کی بھی, کہ کھانا کھلاؤ ایمان لا کر. اب ایمان کا تذکرہ کیے بغیر کھانے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ مان رہا ہے کہ صحیح طرح سے کھانا جب ہی کھلاؤ گے جب کس پر ایمان لے کر آؤ گے, اللہ پر. تو قرآن نقصانات بیان کر رہا ہے, اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے, اس وجہ سے تم غریبوں کا خیال کرتے نہیں ہو. تو یہ اللہ پر ایمان نہ لانے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو قیامت میں تمہیں ڈبل سزا ملے گی, ایمان نہ لانے کی بھی, اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے سوسائٹی میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کی بھی تم مجرم ہو, اس کی بھی سزا تمہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی مثال ایسے جیسے آج ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں, ہم غیروں کو جو غیر مسلم ہے نا, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی تو سزا ملے گی آپ کو. اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت کو جو تباہی کے دہانے پہ آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے, اس کی مستقل سزا ملے گی آپ کو, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. تو اسلام کو تباہی سے آپ کو, انسانیت کو آپ کو تباہی سے بچانا پڑے گا, اور تباہی سے بچانے کے لیے آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ اسلام کی طرف نہ آنا اور انسانیت کی تباہی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے, لازم ملزوم ہیں. تو ایمان نہ لانے کی سزا میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ انسانیت کے دشمن ہو. آپ دیکھ لو نا, جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے, خاندانی نظام کیا کر دیا انہوں نے, تباہ کر دیا. زنا معاشرے میں کیا کر دیا, پھیلا دیا انہوں نے. نشہ شراب ہر دوسرا, آج آپ لوگوں نے چند دن پہلے خبر سنی ہوگی نا, وہ شراب پی کے کوئی بہت بڑے آدمی تھے, اپنی بیوی پھڑکا دی انہوں نے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مذہب کو فالو کرتے تو مذہب آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا, لہٰذا آپ اس بحث میں نہیں الجھتے کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. آپ نے مذہب کو فالو نہیں کیا, آپ خامخواہ کی بحث میں لگے کہ پینے سے کیا ہوتا ہے. اب جب ہو گیا تو وہی یہ ہوتا ہے پینے سے. اب وہ جو جس کو مار دیا وہ واپس ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس بحث میں ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اب میرے سامنے کوئی آ کے 20 دلائل دے, مفتی صاحب پینے سے کچھ نہیں ہوتا, ریلیکس ہو جاتا ہے, اتنی پیو جتنی افورڈ کر سکتے ہو, گورے بھی تو پی کے ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں, جہاز اڑا لیتے ہیں وہ پی کے, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے مذہب نے کیا کہا کہ بھائی اس بحث میں الجھنے کی آپ کو اجازت ہے ہی نہیں. حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام. اب تو جتنے مرضی میڈیکل رپورٹیں میرے سامنے لا دے تو میں نہیں پیوں گا. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے گھر والے تشدد سے بولو بچے میں.